عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے ایک شخص مراد سعید. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیا حال ہے؟ سر مثبت ایز آلویز. سر جلسے تھے چلے ہوئے یا آپ کو قوم تو خطاب کرنے لگے؟ سر میں نے الیکشن لڑ لینا ہے ان قریب, آپ کو بتا رہا ہوں. سر بہت اعلیٰ, اور ہمیں ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے, کیونکہ الیکشن تو ہوئے اب تو ای سی پی نے بھی آپ کہہ دیے اگلے ہفتے ہم شیڈول دے دیں گے, بہت تو فروری میں کریں گے. اچھا ایک مجھے بات بتائیں یہ, اور میں اس چیز سے نا گھبرا رہا ہوں کہ دو وجوہات سے, کہ وہ کل پرسوں کسی اخبار میں خبر تھی کہ جی اس چیز کا خدشہ ہے کہ چونکہ فروری میں ٹھنڈ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی تو ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. اس سے ایک تو یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں نا پورے ملک میں شدید سردی ہوگی, نیشنل الیکشن ہے, اور دوسرا کہ یہ ابھی سے اس قسم کی جو خبریں آ رہی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا اس وجہ سے, اور وجہ شاید کوئی اور ہو, تو سردی کو ہم کیوں اس طرح ہم لا رہے ہیں بیچ میں اس پولیٹیکل ڈبیٹ میں؟ سر بات یہ ہے کہ وہی بات کہ مطلب سیاچین میں تو سردی اس طرح کی ہوگی کہ ووٹر شاید نہ پہنچ سکے, لیکن لاہور میں کتنی کو سردی ہو جائے. فروری میں, ویسے بھی فروری میں آپ کو یاد ہے کہ بسنت ہوتی ہے, بسنت ہوتی تھی, تو بسنت والے دن ٹھیک ٹھاک گرمی بھی ہوتی تھی. سیکنڈ سن لائٹ آ گئی تو گرمی ہو گئی. بالکل. اچھا یہ ظاہر ہے یہ جو الیکشنز لیٹ ہوئے ہیں, اور جتنے لیٹ ہو گئے وہ ایک ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا, وہ ایک تھا تو بہانہ ہی نا کہ جی وہ ہم کیونکہ کر رہے ہیں کہ ووٹر کی لسٹنگ ہو رہی ہے, وہ جلدی بھی ہو سکتی تھی. مطلب 5 سال سے الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا, حلقہ بندیاں بھی ہو سکتی تھی جلدی, سب کچھ. اچھا پرانی حلقہ بندیوں پہ بھی الیکشن ہو سکتا تھا, مطلب انہوں نے کہا جی نے تو تب تھا نا کہ جی وہ کرنی ہے, وہ کریں گے, اضافہ ہو گیا آبادی میں, یہ وہ بھی کر لیں, میرے خیال میں مکمل ہو گئے. اور اس پہ جو لگ رہا ہے بہت اعتراض ہو گیا, ایسا اعتراض بھی نہیں ہوا. بالکل. اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کو بھی ہوا نا کہ یار اب تو ہم مطلب جتنا کر سکتے تھے کر لیا, ڈیلے اب کیا کریں, انہوں نے کہا نہیں کڈو, ورنہ ادروائز ابھی بھی چھ مگوئیاں تو یہ تھی نا کہ اور لیٹ ہو رہی. اچھا وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کیونکہ پوری ہوا بنا دینے کے بعد بھی تھوڑی سی انپریڈکٹیبلٹی تو ہے نا کہ واٹ ایف لوگ نکلیں اور اپسیٹ کر دیں بلّہ. سو وہ اب جو ہے نا, اب یہ ہے کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا تاکہ وہ ایونچولی مطلب ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو. مطلب لوگوں کو آپ سردی سے پہلے ہی ڈرا دیں, اور یا ان کو کہیں جی رہن دیو, کیا ہے ووٹ ہی ہے نا, اگلی بڑی پال نا. ہاں, اور بس کم بھی اگر نکلیں تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اس کا تو رزلٹ چلیں, یہ تو دیکھیں گے. اب تو یہ روز ہی کوئی ڈسکشن ہوئے گی الیکشنز کے اوپر, چیزوں کے اوپر. بالکل شکر ہے کانٹینٹ. اچھا آگے چلتے ہیں. ہم نے اپنے ایک شو پہ, ہوتا ہے ہم ہر جگہ پھر رہے ہوتے ہیں, جہاں شو مل جائے ہم کر دیتے ہیں, تو ہم نے بسنت کا ذکر کیا, اور عدیل افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بلکہ ایک کلپ ان جو واقعہ سنایا وہ بسنت کے جو کائٹ فلائنگ انتھوزیسٹس کے گروپس ہیں کچھ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا جگہوں پہ, وہ بہت وائرل بھی ہو رہا ہے. تو اسی سے کرتے کرتے اتفاق سے ایک خبر میری نظر سے گزری, وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ جی کہتے ہیں ندیم سید وائیں صاحب, جو کہ کائٹ انڈسٹری کے کوئی رہنما ہیں, کہ اس سے قیمتی زر مبادلہ جو ہے کما سکتی ہے حکومت کائٹس کی ایکسپورٹس. ہم نے اس شو پہ بھی بات کی تھی, ذرا ادھر بھی کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی آپ فرض کریں یہاں تو آپ نے بند کیا ہوا ہے سارا بسنت کا سلسلہ 2007 سے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. لوگ ابھی بھی گڈے بنا رہے ہیں, ڈوریں بنا رہے ہیں, چرخیاں پنے بن رہے ہیں, اور وہ ہو رہے ہیں ایکسپورٹ گلف نیشنز میں, سعودی عرب, یو اے ای میں, کینیڈا میں اور امریکہ میں. اس چیز کو باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے, اور وہ سارے کا سارا جو ہے مطلب زیادہ تر جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان سے پوری ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو, آپ ایک ذریعہ تو کھلے گا, ایک چینل کھلے گا, اس چیز کو باہر مین اسٹریم میں پھر لایا جائے گا کہ یہ چلیں یہاں نہیں کرنے دے رہے آپ کو, ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے آہستہ آہستہ سے یہاں بھی کوئی بہتری آ جائے اس مسئلے پہ. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹے شہروں میں تو ابھی تک بسنت ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایکچولی جانتا ہوں ان لوگوں کو, اور میں اب اس پہ کھل کے بات کر سکتا ہوں کیونکہ, اور مجھے تب پتہ بھی نہیں تھا جب یہ ہو رہا تھا, ورنہ وہی بات ہے آپ بتا نا کہ
جو شہری کا تو کام ہے کہ غلط کام ہوتے ہوئے فوراً رپورٹ کرے، لیکن مجھے جب یہ ہو رہا تھا تب نہیں پتا تھا کہ ایکچولی میں کسی کو جانتا ہوں جو ایک اور شخص کو جو بناتا تھا پتنگیں، وہ اس کو جانتا تھا. وہ اس کے گھر آیا اور اس نے کہا جی یہ دیکھیں میرے پاس کینیڈا کا آرڈر ہے، میں نے پتنگیں بنانی ہیں، میرے پاس جگہ ہی کوئی نہیں، ہر جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو مجھے اپنا گھر دے دیں، میں یہاں پہ بنا لوں. اور اس نے بنائی اور وہ کینیڈا ایکسپورٹ ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ کہ اس میں ایک سائز بھی کہیں نہ کہیں بچا ہوگا، اس میں کوئی انڈر اوور انوائسنگ بھی ہوئی ہوگی، اس میں سارا چیزیں ہوئی لسٹیں بھی چینج ہوئی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کام حکومت سے چھپ کے ہوا. اچھا حکومت چھاپے مارتی پھر رہی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ یہ جو پتنگ بن رہی ہے یہ استعمال پاکستان میں ہونی ہے کہ باہر ہونی ہے. اگر یہ ان کو خود گودام بنا دیں بڑے بڑے، کہیں کرو کام، اپنی زیر نگرانی کروائیں، پیسے کمائیں، پھر اگر لیکیج ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری سرکار پہ ہے. لیکن ان کو وہی تو ہے کہ لیکیج تو ہوگی نہیں. جب گڈے کھلے عام بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر گڈے وہاں سے گھر بھی جائیں گے، گھر سے بکیں گے بھی، اڑیں گے بھی. پھر وہی بات ہے، آپ اگر مطلب اگین آپ پولیس کی فوج کی نگرانی میں کروا لو لیکن ظاہر ہے لیکیج تو پھر بھی ہوگی. لیکن سر اچھا چلیں، یہ تو رہی بات کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور وہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ تو کسی ایسوسیشن کا ایسا ہے، وہ تو کہیں گے ہی کہ جی ہمیں کرنے دیں کھلے عام کام. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس کی میرے نزدیک اس کی کوئی مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوتی. مطلب یہ پیورلی لیبر انٹینسو کام ہے نا، آپ کو کاغذ چاہیے اور وہ جو چاہیے جس سے آپ اس کو جوڑتے ہیں، شتیر چاہیے، گڈی سے ڈور کے لیے اوبیسلی آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ڈوریں لگاتے ہیں، اس کے اوپر شیشہ لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں. بٹ پھر بھی یہ لیبر انٹینسو کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، جن لوگوں کا یہ شعبہ ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے اس چیز پہ، جو ابھی نہیں کر پا رہے کام، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں چھپ کے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرنے دیں. اور پلس میرے پاس تو ایک بسنت کی بھی سلوشن ہے، بائی دا وے بڑے سالوں سے میں پٹ رہا ہوں کہ آپ دنیا جہان کا جو فیسٹیول کرتے ہیں یہاں پہ یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کسی دور دراز ہاؤسنگ سوسائٹی کے بڑے سے میدان کے اندر جا کے کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم وہ کر دیں، لیکن جب گڈی اڑتی ہے، پیچا لگتا ہے، کٹتی ہے، تو وہ اڑ کے کہیں بھی جا سکتی ہے، کسی کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیں. آپ اس جگہ کہیں کہ آپ نے اپنا کچھ نہیں لے کر آنا. جو ایونٹ آرگنائزر ہیں ڈور بھی وہ دیں گے، گڈے بھی وہ دیں گے، وہی اڑیں گے. اور ظاہر ہے اس کی ڈور جو ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہوگی جو مطلب کسی کا گلا کاٹ سکتی ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اگین وہی والی بات ہے، سوچنے پہ مجبور اگر ہو جائے کوئی شخص تو حل تو ہر چیز کا نکل آتا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں نا بضد ہو گئے ہیں کہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں لانی، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ یار اس سے کیا ہوئے گا، ایکٹیویٹی پیدا ہوئے گی، فن ہوگا، لوگ اس سے اور بھی چیزیں کرتے ہیں، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر وہ صرف واحد وجہ، تو پارٹیاں تو ویسے بھی ہو رہی ہیں، کون سی گڈی اڑانے کی وجہ سال میں ایک دفعہ لوگ پارٹی کرتے ہیں. وہ اصل میں آپ کو پتہ بین لگا تو مشرف صاحب کے ٹائم پہ تھا نا، ساتھ میں 2007 میں. تو وہ مشرف صاحب کو اصل میں سمجھ ہی نہیں نہ آ رہی تھی. وہ یہ کہتے کہ یار کرو پارٹی کرنے سے کون روک رہا ہے، وہ گڈی کیوں اڑا رہے ہو. سر ایک تو یہ کہ وجہ کی وہ بات تھی نا کہ چیزیں سی لیبر انٹینسو نہیں، جو اس کا دھاگا ہے نا کسی بھی ڈور کا وہ تو سارا امپورٹ ہوتا ہے. اچھا وہ لگتی یہاں پہ، پاکستان سے 75 سالوں میں دھاگا نہیں بنا. ٹھیک ہے، یہ ایک سر یہ آپ ہمارے جو فرینڈز ہیں نا ان کے سامنے کہیں گے نا تو وہ آپ سے نا وہ صرف ایک چیز بولتے ہیں آگے سے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی اب چیک کرنا پڑے گا کہ جو گڈے کا پتنگ کا کاغذ ہے وہ بھی ہم سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جس کو گڈی کاغذ ہی کہتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، یعنی کہ اس ویلیو ایڈیشن ہم کر رہے ہیں نا. ویسے کون سی بڑی چیز جو ہے یہاں پہ ہم خود بنا کے پھر اس کو بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کر کے بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی کر دیں. ہاں ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے، زبردست ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا یہ جو آپ کا ہے نا کہ کہاں پہ پسند کریں اور کہ وہ گڈی کٹ کے کدھر جائے، اس کا تو میرے پاس بہت ہی آسان سلوشن ہے نا. وہ آپ کریں DHA phase 8 کہ کٹ کے انڈیا جائیں ادھر رہیں ہی نا. اچھا اور ہاں، اور پھر یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے، اور اس کے اوپر نا آپ گندی گندی جگتیں لکھیں جو جا کے ان کے چھتوں پہ گرے. ہاں تو یہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سو بیسیکلی کرنے کے 100 طریقے ہیں اور نہ کرنے کے 1000 بہانے ہیں. یہ وہی ہے، اور وہ اسی چیز میں لپٹے رہیں گے، پھنسے رہیں گے. جس زمانے میں ہوتی تھی پسند، اس سے بھی ایک باقی پیسے پہ چھوڑ دیں، ٹورزم بہت آتا تھا اور چلتی بھی کوئی 2-3 مہینے تھی، یہ تو نہیں ایک دن کا ہوتا تھا. بڑی عجیب سی بات ہے. چلیں بہرحال لیٹس سی
ہم آپ اور میں کافی چھوڑ ڈال رہے سر 2-3 مہینے کو چھوڑے سارا سال چلتی تھی. یہ آپ کو آدھا پاکستانی ملے گا جو کہے گا کہ او میں پیدا بڑا گورا ہوا سا ایتے توپ چ گڈیاں اڑا. واہ سر ہونی چاہیے. اچھا تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اس میں زیادہ ہم وہ کلیئر کر دیں کہ ہمارا وہ رنگ کا بالکل بھی کوئی تعصب نہیں ہے. یہ تو لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ کسی کا چار نل خراب ہو جاتا ہے, کسی کا پتنگ اڑانا خراب ہو جاتا ہے. ایک تو کہ یہ لفظ ہی خراب ہے کہ رنگ خراب ہو, خراب کیوں ہونا ہے, رنگ ہوتا ہے رنگ, بلکہ اس میں جو ہے نا وہ میلانن زیادہ ہوتی ہے. جتنی آپ کی ڈارک سکن ہے اتنی میلانن زیادہ ہے, یعنی کہ آپ کو سکن کینسر ہونے کا خطرہ اتنا ہی کم ہے جتنے آپ کی پگمنٹیشن اس کی میلانن کی زیادہ ہے, اور آپ کو سکن کے مسائل ہونے کا خطرہ کم ہے, اور سکن آپ کی ایج لیٹ کرتی ہے, جھریاں لیٹ پڑتی ہیں. سو ویسے یہ نا کمال ہے بنی نو انسان کا کہ اس نے ایک کلیئر ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج بنا دیا کہ رنگ خراب ہے, خراب ہے. وہی تو ٹھیک رنگ ہے. پھر اس پہ کامنٹس آئیں گے اور ہم ان کو پڑھیں گے, لیکن کوئی مسئلے والی بات نہیں, آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, ہم کچھ نہیں کہہ رہے رنگ کے بارے میں, یہ ایسے ہی. اچھا سر وہ اسحاق ڈار صاحب, خرم حسین صاحب کا ڈان میں ایک مضمون تھا, آپ نے مجھے بھیجا, میں نے پڑھا, آپ نے پڑھا ہے نا آپ نے تو وہ اس میں خود ہی وہ سوال کرتے ہیں کہ جی سب پوچھ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب پھر سے فائنینس کے کسی عہدے پہ آئیں گے اور فائنینس منسٹری پھر سے سنبھالیں گے. ان کا خیال ہے ہاں. اس کی ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ان کی نواز شریف صاحب سے رشتہ داری ہے. دوسری وہ بات جو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اگر کسی چیئرمین سینٹ کے طور پہ بھی کر لیں, آپ ان کو کسی کمیٹی میں بھی ڈال لیں, تو پیچھے سے جو اسٹرنگ پولنگ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہی کر رہے ہوں گے. پھر وہ ظاہر ہے بتاتے ہیں کہ یہ ایک یونیکلی پاکستانی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اکانومی کی 2 اپروچز ہیں. اسحاق ڈار والی صاحب پر یہ اپروچ ہے جس کو ہنکر ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں, دوسری اپروچ ہے, اور اس سے وہ پھر آگے لے کے جاتے ہیں یہ بات کہ اسحاق ڈار صاحب کی شاید واپسی جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. سر خرم حسین نا مجھے لگتا ہے گھبرا گئے ہیں. ہاں, اور وہ سابق وزیر اعظم کا ہمارا پیغام تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں. تو خرم بھائی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, گھبرا گئے ہیں. تو دیکھیں میں نا اسے یہ کہنا چاہوں گا, مجھے لگتا ہے ظاہر ہے اکانومی کو خرم صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے نا تو وہی بات ہے کہ وہ بھی انیویٹیبل ہے, کچھ عرصے ہوگا اور پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کی جو ہے نا مثال بہت سادی سی یہ ہے کہ ابھی آئے تھے نا اسحاق ڈار صاحب, تو باقاعدہ فائنینس منسٹر ہی آئے تھے نا, ذلیل ہوئے, انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی, ذلیل کیا بھی اور ذلیل ہوئے بھی. بالکل. اچھا اگین اب وہ چلے گئے ہیں نا, کیا اب ہم نے بالکل فری فال چھوڑ دیا ہے ڈالر کو؟ نہیں, کوشش ابھی بھی ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, زیادہ کوشش ہو رہی ہے. بالکل. سو ایوی نہیں چلنا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارا جو میں جس ٹائم لائن میں دیکھتا ہوں, آپ جس لینس سے دیکھتے ہیں اس کو پلیز, جس لینس سے میں دیکھ رہا ہوں نا, دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب کو نا پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ مطلب سب کو تو نہیں, وہی جو پرو نون بیسیکلی فریکشن ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ جی نواز شریف جو پوچھتے ہیں نا بار بار کہ مجھے کیوں نکالا, تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف پہ کیس بنا دیا تھا تو اس وجہ سے ان کو نکال دیا. میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا, اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, زیادہ تر لوگ ان کو گمراہ نہیں, ان کو اندھیرے میں رکھتے ہیں, ان کو ٹھیک پکچر نہیں دکھاتے. زیادہ تر لوگ یہی بتاتے ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ سر سب بیسٹ چل رہا ہے, سب بیسٹ چل رہا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بھی تو اپنا کوئی ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہی ہوگا نا جو کبھی کبھی کاغذ پہ نمبر دیکھ لیتا ہوگا کہ بھائی جی کتنے جا رہے ہیں. سو یہ جو ایک سارا ہے نا کہ پرویز مشرف پہ کیس بنا, اس لیے میاں صاحب اچھا پتہ ہے سسٹم میں نا پیسے مک گئے تھے. سسٹم میں اگر پیسے ہوں نا, مطلب میاں صاحب پیسے لے آئیں تو میاں صاحب ریٹائرڈ چیف کو چھوڑ کے سرونگ چیف پہ کیس بنا لے, کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پیسے نہیں. مسئلہ یہ بھی تھا کہ میاں صاحب کو دیکھیں, نہیں تو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو چھتر مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے تھوڑی سی ہی دیر بعد, وہ کہتے ہیں آپ, اور وہ وہی ہوا تھا. مطلب جو سارا آپ کا ڈان لیگ شان لیگ یہ وہ ایوری تھنگ, اس کے بعد سارا کہانی شروع ہو گئی تھی. سر اصل چیز میں پھر وہی بات ہے, وہ تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو 600 ہے. آپ کے خیال میں واحد جو کہا جاتا ہے وہ پیسے مک گئے. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ, اور ظاہر ہے ان کو تو بڑا, نون لیگ کو تو بہت فائدہ ہوا نا نواز شریف کو نکالنے کا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک یہی بات ہوتی ہے کہ جو تو تکر میاں سینا 100 دلال. اچھا وہ کسی کو یہ نہیں یاد کہ میاں صاحب کی ہی پارٹی کی حکومت تھی اور ڈالر 128 پہ چلا گیا تھا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح صاحب کے دور میں, لیکن میاں کے دور میں 100 تھا ڈالر. اچھا اگین اس میں جو آتے ہیں نا, لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کس کس کی سازش تھی کہ وہ عمران خان جو حکومت میں آئے. میرے خیال میں عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے ایک شخص, اس کا نام تھا مراد علی شاہ. مراد علی شاہ کے وہ کون سے, مراد سعید, ہاں مراد سعید. مراد سعید نے ایک تقریر کی تھی. مراد سعید کہاں سے لے؟ مراد سعید لے کے آئے. مراد سعید نے ایک تقریر کی تھی کہ عمران خان آئے گی $200 بلین لائے گی. اتنا لوگوں کے انٹینے کھڑے ہو گئے کہ 200 بلین لے آؤ جی. وہ لے آئے ہی نہیں 200 بلین. 200 بلین نہیں ہے. اچھا وہ پھر اس کے بعد ہوا کہ یار ان کی کریے. اچھا یہ اگین یہ جو اسحاق, اس کے بعد مطلب ایک تو یہ کہ جب میاں صاحب گئے اور میاں صاحب کی ہی حکومت تھی لیکن میاں صاحب نہیں تھے, مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بھائی جی کچھ کاغذ پہ جو نمبر لکھا ہوا اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے ڈالر کا ریٹ چڑھایا, وہ سارا کچھ کیا. اچھا عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 8-9 مہینے جو تھے ان کے, وہ اس میں انہوں نے بڑے ہی, ہمارے اپنے شوز ہیں میرے آپ کے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پائیدن تاڑی مہربانی آئی میں کل چلے جاؤ, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں وہ گے. خان صاحب کا نہیں تھا, وہ زیادہ اسد عمر صاحب کا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ یار مجھ سے بڑا چیتا اس چیز کا کوئی ہے نہیں, اور میں جو ہوں ان کو جا کے آنکھیں. ویسے دیکھیں سب کو عجیب سی بات ہے, اسد عمر صاحب ہے, IMF کو آنکھیں دکھائیں, 9 مہینے بعد گئے. اسحاق ڈار صاحب ہے, انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ایسی تاڑی. وہ یہ جو کرسی میں کرنٹ ہے, کوئی چیز سے بیٹھتے ساتھ ہی ان کو ایک رش آتا ہے کہ یار ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر دیکھیں اب یہ جو ہمارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں نا اس قسم کے کرائسس سے ڈیل کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار IMF جب آپ اس طرح جاتے ہو تو آپ کو ڈیل بری ملتی ہے اور آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, آپ کو اور لے بھی لوگے پیسے تو ایونچولی واپس کرنے ہیں, پھر کیا ہوگا. سو بیسیکلی آپ کو بیلٹیں کسنے کی ضرورت ہے. اچھا ان کو یہ شک ہوا کہ ہم تو ایک پیج میں ہیں تو ہم کہیں گے بیلٹیں کس لو تو سارے بیلٹیں کس لیں گے. وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے ڈیل. 8 مہینے بعد جب پتہ لگا کہ اب بیلٹیں کسنی ہے تو جنہوں نے کسنی تھی انہوں نے کہا اے چکو بوریا بسترا, وہ جی اسد عمر صاحب گھر چلے گئے. وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی کہ ان کے زمانے میں ڈالر بڑا اچھا تھا, وہ اس کو میں تھوڑا اضافہ کرتا ہوں. اس کے اندر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر تو میاں 5 سال پورے کر دینا تو ملک کی جو اور ہوتا, سب کچھ اور ہوتا. چلے وہ تو ہم نے جو چیز دیکھی نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کامنٹری کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہرحال ایک چیز ضرور جو سارے اکانومسٹ جس میں اتفاق رائے ہے, سب اکانومسٹ کے, آپ کو پتہ ہے اکانومسٹ بھی ایک اکانومسٹ دوسرے اکانومسٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بات نہیں کر سکتا, بٹ وہ اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ جی اکانومی کا جو حل ہے وہ کسی شارٹ ٹرم اسٹاپ گیپ پالیسی سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کو کم سے کم ایک پالیسی, یا چلیں آپ نے کٹھی 4 پالیسیاں بنا لی, ان کو 10 سال کا ٹائم دیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے سیاسی اتحاد. سیاسی اتحاد آپ یار باقی ہر جگہ جو کہ باقی جتنے ملک ایگزامپلز ہیں, ہم سایہ ملک ہمارے ایگزامپل ہے, وہ کہتے ہیں یار اکانومی کے اوپر کوئی آپ نہیں کریں گے, جو ایک حکومت بنا کے چلے گی نا اسی کو چلاتے رہیں, باقی لگے رہو. اور مجھے پتہ ہے ان کے لیے کانٹینٹ کم ہے, وہ ایک اکانومی کا حصہ کہہ رہے ہیں نا جس کو کم, اس کو سائڈ پہ کر دیں. اس سے ایک اور چیز بڑی اچھی ہوگی میڈیا پوائنٹ آف ویو سے, جب کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہوگی نا اکانومی کے اندر, جب کوئی نیا ہر تجربہ نہیں ہو رہا ہوگا, چیز نہیں ہو رہی, اس کے بات کم ہوئے گی, وہ بیک پیجز پہ چلی جائے گی اور پھر پیجز سے ہٹ جائے گی, اور اس کے اوپر جتنی کم بات ہوئے گی وہ ہماری نیشنل ڈبیٹ جو ہے جس کو پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے, وہاں سے وہ کانورسیشن ختم ہو جائے گی, پیچھے کام چلتا رہے گا اور آپ باقی چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا اخبار پچھلے 5 سال میں جس میں کوئی اکانومی کا سیاپا نہ لکھا ہو اندر؟ وہ بالکل ہے. سو اب اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت آئی ہے جس پہ میرے اور آپ کے شوز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم ترلے کر رہے ہیں کہ چلے جاؤ IMF کے پاس. اچھا اگر میاں صاحب اتنی اچھی اکانومی چھوڑ کے گئے تھے تو کیا ضرورت تھی اسی وقت IMF کے پاس جانے کی جس کو ہم بھی کہتے کہ چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا, نمبرز تو نہیں تھے. سو اگین جب وہ گئے ایسے کرتے جب ان کی پارٹی چھوڑ کے گئی, میاں صاحب تو پہلے چلے گئے تھے نا. کیونکہ میاں صاحب کو بھی وہی والی بات ہے, میرا تو ماننا یہ ہے کہ نظر آ گیا تھا کہ پٹاخہ بجنے لگا, ٹرک ہے دیوار کی طرف جا رہا ہے. میاں صاحب کو ہٹایا, وہ دوسرے آئے, انہوں نے تھوڑا سا سکون کروایا کہ یہ ڈالر بتاؤ, یہ کرو وہ کرو, کیونکہ ڈالر کیسے کنٹرول کرتے ہو آپ خزانے سے, مطلب اسحاق ڈار صاحب کا تو طریقہ وہی ہے نا, فارمولا ہی وہ ہے. اچھا
وہ ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب آئے. خان صاحب کا ان کا خیال تھا کہ ہم تو ایک پیج پہ ہیں, سب بیلٹیں کس لیں گے. انہوں نے کہا جو بیلٹیں بلٹیں کوئی نہیں, چلو پھر. اچھا یہ پھر دوبارہ IMF کے پاس گئے. اچھا, اور اگین جب پیسے آتے ہیں وہی کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ جی اب کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایک تو یہ سارا شوق ہی, میں نے تو جتنے اکانومسٹ سے پوچھا نا, ڈالر کو نیچے رکھنے کا شوق امیروں کا شوق ہے, جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے, جو کہتے ہیں کہ یار ایڈیڈاز پہلے جو ہے نا میں $80 کا لیتا تھا تو وہ تو 20,000 بنتے تھے, اب تو پتہ نہیں کتنے تک ڈال رہے ہیں. سو یہ غریب کو کیا لگے کہ ڈالر کتنے کا ہے. اچھا وہ بھی جو ایک ہے نا, وہ ہمارے جو بڑے اچھے دوست ہیں اکانومسٹ بھائی جتنے ہیں, اکانومسٹ کہہ رہا ہوں لیفٹسٹ بھائی, ان کو بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے پہ جو قرضہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ڈبل ہو جاتا ہے جب ڈالر اوپر جاتا ہے, تو ڈالر کو نیچے رکھنا تو بڑا ضروری ہے. اچھا جی وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم تو بڑا پسند کرتے ہیں ان کو, آپ آ جائیں وزیر خزانہ یا پرائم منسٹر تو آپ بے شک کر لیں, ڈار نو تو نہیں کرن دے. ٹھیک ہے, وہ پیسہ جتنے جانا ہے سانو پتہ ہے. سو خیر ہوا یہ کہ فائنلی یہ ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کے بعد پھر مفتاح صاحب آئے. پھر جس طرح سے باہر والے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان خزانہ تو خالی ہے, کی کرنا ہے, انہوں نے پھر وہ چیزیں کرنی کی جو بیلٹ ٹائٹنگ پالیسیز کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ, بیلٹ ٹائٹننگ, پھر مارکیٹ کو فری چھوڑنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے جدھر جاتی ہے چلی جائے. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب آئے. اچھا اگین اب یہاں پہ جس کا خیال ہے نا کہ اس دفعہ اسحاق ڈار میاں صاحب کے کہنے پہ آئے, میاں صاحب اس دفعہ اپنا اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگوا پا رہے تھے ان کو, وہ کہتے تھے فلان لا دو, سر اجازت نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, وہ تو فون کال بھی ہے نا میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کی, جس میں وہ کہتے ہیں میں انٹرویو بیٹھا. مسئلہ یہ تھا کہ اگین وہاں پہ اسحاق ڈار نے انٹرویو دیے کہ پہلے بھی کیا تھا, 100 پہ لے کے آئے تھے, اب بھی کریں گے. یہاں پہ انٹینے کھڑے ہو گئے, انہوں نے لے آؤ. یہ پھر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اینٹینے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اپنے جو ایڈوائزر ہیں نا, ان کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سر جن کے انٹینے کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کو سب سے زیادہ ڈر ہے کہ اب ہمیں کہیں اپنی عادتیں بدلنی نہ پڑ جائیں. اور وہی جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک چیز ہے جو جھوٹ نہیں بولتی, وہ ہے نمبرز. اب جو آگے نمبرز, اب جو اس وقت نمبرز ہیں اور ابھی انہوں نے مزید خراب ہونا ہے, مطلب وہی والی بات ہے کہ 10 سال بعد اگر پاکستان نے سب کچھ ٹھیک آج سے کرے اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بھی بن جائے, پیسے واپس کرنے ہیں, اگلے 5 سال تو ہمارے مزید مشکل ہونے ہیں. سو یہ اب ڈار آئے, ڈار جائے, ڈار لڈیاں ڈالے, ڈار گھر میں. ایونچولی اب یہ 6 مہینے کے تجربے ہوں گے, جو غلط ہے. ہاں جو کہ غلط ہے, لیکن یہ 6 سر وہ مسئلہ جو ہے نا کہ دیا بجھنے سے پہلے جو پھڑپڑاتا ہے, یہ پھڑپڑاہٹ ہو رہی ہے. ہر طرح سے بچانے کی کوشش ہوگی کہ ہماری عادتیں وہی رہیں, خرچے ایکسپینس وہی رہیں. بات سادی سی ہے, پہلے جو ہمارا بجٹ بنتا تھا اس میں ایک بہت بڑی پروپورشن ہوتی تھی ایڈ کی, وہ ایڈ ہو گئی ہے ختم. اور اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ساری زندگی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم اسٹریٹجکلی پلیسڈ ایسی جگہ پہ ہیں کہ پوری ختم ہو گیا مسئلہ. اب ہم اسٹریٹجکلی پلیسڈ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں $30 بلین صرف آفاقی جو سیلاب اور اسموگ اور اس طرح کی جو عذاب ہیں ان سے بچنے کے لیے چاہیے. سو اب دوسری چیز وہ جو کہتے ہیں نا, اس کو تھوڑا مثبت بھی کریں کیونکہ ہم مثبت شو پہ بیٹھے ہیں. دوسری وہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں ملک ایسے ہی نہ چلتا رہے. یہ جملہ منسوب ہے فیض صاحب سے, پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, لیکن ان اینی کیس جس نے بھی کہا تھا, میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ملک یہاں تو ٹھیک ہوگا, یہاں مزید خراب ہوگا, ایسے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, پھر اگین نمبر دیکھو, ایسے نہیں چلنا. اور یہی مثبت پہلو ہے, یہی مثبت کہ آپ کو ریئلائزیشن جس سیکنڈ ہو جائے گی اس سے آپ پھر بہتر اقدامات لے سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. نہیں, اور دوسرا یہ کہ ایسے چل ہی نہیں سکتا. سو یہاں اس نے خراب ہونا ہے, یہاں اس نے بہتر ہونا ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ مثبت ہے, بہتر ہوگا. واہ لے جی, کافی آپ بھرے پڑے تھے. سوری. ناظرین میں اجازت دی, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.